بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے مریم نواز یا مریم صفدر کے ہاتھ میں مائک آیا ہے اور اس کو پارٹی کی قیادت ملی، نواز شریف نے کیونکہ اپنا جانشین مریم نواز کو ہی بنایا ہوا ہے، اور اس نے اپنی عقل کو جب استعمال کرنا شروع کیا تو بہت سارے پارٹی کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، جس میں سے جو نثار ان میں سے ایک ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو درپردہ ناراض رہتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ سوچے بغیر بہت ساری باتیں کر دیتی ہیں، اور ان کے ایسے واقعات ہیں جو لطیفے ہی کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ لطیفے کے طور پہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ کل ملتان میں جلسہ ہوا جو عمران خان نے کیا، اس کے اندر کچھ عمران خان نے ایسی بات کر دی جس کو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ تھوڑے سے اس کے پیچھے ٹریک ریکارڈ دیکھیں، جب سے عمران خان نے جلسے شروع کیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے مریم کے ہاتھ میں مائک آیا ہے، عمران خان کی کردار کشی کنٹینیوز کرتی رہتی ہے، اور اس پہ وہ گھنونے گندے الزامات بھی لگاتی ہے جو کسی حد تک صحیح بھی ہوں گے، لیکن وہ کہتی رہتی ہے۔ تو مطلب کچھ الزامات ٹھیک ہوں گے، کچھ غلط ہوں گے، اس کو یہ کہا، اس کی کرداشت کر دی، اس کی بدفعلی کے واقعات بتائے گی کہ وہ اتنا بدفعل ہے، کرپٹ ہے، کرپشن۔ جب سے حکومت گئی ہے، خاص طور پہ چلیں اسی کو لے لیتے ہیں، حکومت عمران خان کی گئی ہے، اس کو نااہل یہ وہ، ایک جلسے میں 25 30 دفعہ اس کا نام لیا جاتا ہے، اور جلسے میں اس کا کوئی لائے عمل نہیں ہوتا کہ ہم اب آ گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو پچھلے ڈرائیور کو یاد نہیں کرتا کہ اس نے گاڑی ایسے چلائی تھی ایسے چلائی تھی، وہ اپنے مطابق ڈرائیونگ کرتا ہے، اور پھر ڈرائیونگ کر کے اس اگر کسی بھنور میں پھنسا ہوا ہے یا کسی مشکل میں ہے تو وہاں سے نکل آتا ہے۔ یہ اسی کا رونا پیٹنا اور عمران خان کے اوپر ہی تقریر ہوتی ہے ساری کی ساری، اور بعض دفعہ تو اتنے گندے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی بیوی، موجودہ بیوی کے متعلق بھی الزامات، اس سے پہلے اس کی پہلی بیویوں کے متعلق، خاص طور جمائمہ خان کے لیے بہت گندے الفاظ استعمال کیے گئے، اور وہ حد تک امیز انہوں نے کیے، گندے مقدمے بنائے۔ رانا ثناء اللہ نے جو موجودہ ان کی بیگم صاحبہ ان کے متعلق جو کچھ کہا، جس قسم کے الزام لگایا، لانتیں ڈالیں، یہ تمام چیزیں سامنے ہیں۔ ایک آدمی بعض دفعہ تنگ بھی آ جاتا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور یہ اس نے کہا کہ تم دیکھو میرا اتنا زیادہ نام مت لیا کرو، کہیں تمہارا شوہر ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ شوہر کی متعلق بات کروں، شوہر ایک نمبر کا بے شرم اور بے غیرت سا آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کیا ہے، وہ خود کیا کر رہا ہے، خود بھی وہ بے شرم ہے، اور اس کی غیرت جاگے گی نہیں۔ یہ میں بالکل آپ کو میڈیا کو ہی بتا دوں کہ اس کی غیرت ایسی کوئی نہیں جاگے گی، اور بہرحال عمران خان کو محتاط رہنا چاہیے۔ وہ اس کا اور اس کو مریم کا لیول کا بہت فرق ہے، یہ نہیں کہ عمران خان عمران خان جو مرضی بولتا رہے، مریم اور اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ مریم کی تو جو تقریریں ہیں وہ بیوقوفی پہ مبنی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی ہوتی ہیں، جیسے اس نے تقریر میں کہا کہ کوئی بھی گیدڑ کی کھال پہن کے نواز شریف نہیں بن سکتا۔ اب یہ بات کہہ دی کی ہے، بھلے یعنی کہ نواز شریف کا گیدڑ ہے، کھال پہن لے گا تو گیدڑ رہے گا، کوئی بھی ہے، تم نے پہنی ہوئی ہے کھال۔ تو اس قسم کے بیوقوفانہ الفاظ اور بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے اس کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں اگر نکالوں تو بہت سارے لطیفے بن جاتے ہیں۔ بہرحال رخ چون سے دوسری طرف چلا گیا، لوگوں نے عمران خان کو کہا لو جس نے بڑی زیادتی کر دی، کوئی زیادتی نہیں کی ہے، جیسا وہ کر رہی تھی ویسے جواب دیا۔ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی نیوڈ تصویریں نکال کے بنوا کے یا کیا کیا، وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی؟ عمران خان نے تو ایسا کام کوئی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو گندے گندے واقعات، گندے گندے الزامات جو سے ان کی پارٹی کے لوگ لگاتے رہے ہیں، بے نظیر کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر، عمران خان کی بیگمات پہلی بیگم کے اوپر بھی اس کو یہودی کہنا، یہودن کہنا، یا اور بہت سارے الزام کرنا، اس کو جادوگردی کہنا، جو بھی کرنا، ٹھیک ہے، اس کا اعتقاد جو بھی ہے، ہم نے بھی میں پروگرام کیے ہیں، ہمیں بھی اسے اعتراض ہے بہت ساری۔ بہرحال یہ چیزیں سیاست میں چلتی ہیں ساری کی ساری، اور عمران خان نے ابھی بھی کوئی ایسا بری بات کوئی نہیں کی ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر ناراض ہو جائے کہ تم ہر وقت ایک ہی بندے کا نام لیتی رہتی ہو، تمہیں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مریم کا ٹریک ریکارڈ کون سا اچھا ہے؟ وہ بھی تو جس طرح سے اس کی شادی ہوئی تھی سب کو پتہ ہے، بہت دہرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ جس آدمی کا کردار اپنا مشکوک ہو اس کو زیادہ کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو دوسرا بھی آپ پہ الزام لگائے گا. اور اس نے ابھی الزام نہیں لگایا، اس نے صرف یہ کہا تمہارے شوہر ناراض نہ ہو جائے. شوہر کو ناراض ہونا بھی چاہیے اگر اس میں غیرت ہو، منع کرے. ایک آدمی کرپٹ ہے، ایک آدمی بدفعلی میں ہے، اس کو پلے بوائے کہتے ہیں لوگ، مختلف کہتے ہیں، تم اس کا نام صبح شام لیتی رہتی ہو. اس کو شرم آنی چاہیے. ایسے بندے کا تو نام بھی نہیں گھر میں لیا جاتا ہوتا. جو آدمی گندے لوگ ہوں ان کا کبھی نام نہیں لیا جاتا، نہ عورتوں کا نہ مردوں کا. گندے لوگوں کا نام شریف گھروں میں نہیں لیا جاتا، تو تم نام پہ نام لے چلے جا رہی ہو. تو یہ چیزیں ساری آپ کو سوچنی پڑے گی پہلے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان پہ کوئی دودھ کا دھلاوا، اس کے سارے ریکارڈ سامنے ہیں. تو آپ نام کیوں لے رہی ہیں؟ آپ بس ختم کر دو، پچھلی حکومت تھی ختم ہو گئی، اب آپ کی حکومت ہے، آپ کچھ کر کے دکھاؤ، کرو. آپ کے پاس ہے سب، آپ کے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اب پچھلے کو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے خوشی سے حکومت لی ہے، پیسے خرچ کر کے حکومت لی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ملا کے حکومت لی ہے، عدالتوں کو ملا کے حکومت لی ہے. اتنا زیادہ آپ نے اتنا کام کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، لوگ خریدے، 25 ایک جگہ خریدے، 26 ایک جگہ خریدے، اور ابھی تو وہ نااہل ہو گئے ہیں اور حکومت بھی کچھ نہ بنی. وہ چھوٹے کو جو حکومت دی ہے شہباز کو، اس کو کیا بنا؟ اس کی حکومت تو ابھی ایک ہفتہ 10 دن میں ویسے فارغ ہو جائے گی. کوئی فائدہ نہیں ہوا، پیسہ خرچ کیا. زرداری نے صرف آپ کو گندا کرنا تھا، اصل زرداری نے آپ کو گندا کر دیا ہے. وہ اپنا معاملہ پورا کر لے گا، سندھ سے وہ اپنی سیٹیں لے لے گا، اسے تو پنجاب سے بھی لے لیے، لیکن آپ کو وہ اچھا گندا کر کے چلا گیا. اور آپ نے زرداری نے در پردہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ تمام کا تمام جو ہے نا کاروبار کیا. مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ زرداری نے کم از کم نون لیگ کا بیڑا غرق کر دیا. بہرحال یہ صورتحال ہے. 48 گھنٹے اگلے جو بڑے اہم ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. حکومتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، شہباز شریف کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے، تمام عدالتیں جو اسمبلی ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں، ہر کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. سناٹا ہے مرکز میں بھی اور ہر جگہ پاکستان میں سناٹا ہے. اس سناٹے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بڑا ہوگا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.